میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لی ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے، کئی لوگ پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کر لی ہے اور ساتھ ایم فل بھی ہیں. تو اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارا بعض کا رجحان جو ہے نا وہ شیطان وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ دین کا علم حاصل جو ہے نا وہ نہیں کیا، ہمارا رجحان اس کی طرف کم ہے. تو میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم کون سا ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ یہ شیطانی وسوسہ دور ہو جائے اور اس عمر کے اندر بھی، اب 55 سال ہے یا 52 سال عمر ہے، تو اس عمر کے اندر بھی ہم دین کی تعلیم حاصل کریں. کوئی ایسا طریقہ میں بتا دے یا کوئی ایسا ذرائع میں بتا دے کہ ہمارا رجحان جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب اس عمر کے اندر ہمارا رجحان جو ہے نا وہ دین کی طرف ہو جائے، اور کون سا ہم علم حاصل کر لیں، کون سا ہمارا ایسا سورس ہو جس سے ہم دین کا علم حاصل کر لیں اور اس دین کا علم حاصل کر کے ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں. ماشاء اللہ. علم دین کے بغیر تو وہ یعنی کہ بزرگوں کا تو یہاں تک ارشاد ہے کہ علم دین کے بغیر آدمی انسان نہیں ہے. انسان وہی ہوتا ہے جو علم دین رکھتا ہے. میری تو یہ سمجھ میں بڑا آتا ہے. وہ جیسا وہ اتنا پڑھے لکھے بہت کچھ کرے اور دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہ اس کو آتا ہو. لوگ اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، میں یہی کہتا ہوں ہوگا، مطلب پڑھا لکھا لوگ بولتے ہیں ہوگا، چلو میں بھی بول دیتا ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اگر میں بولوں یہ جاہل ہے تو غصہ آ جائے گا، غصہ دلانا نہیں ہے. اب سمجھ جائے، قرآن کریم تو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا اور بولتا میں پڑھا لکھا ہوں. تو کائے کا پڑھا لکھا؟ مسلمان کو قرآن تو دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے نا. کچھ صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے. نماز میں پڑھا جاتا ہے، کچھ پڑھنا فرض ہے، کچھ واجب ہے نماز میں، یہ تو یاد بھی ہونا چاہیے نا. یہ تو اس سے بالکل کورے پڑھے لکھے. اس لیے مطلب علم دین بڑھاپے میں ہی ضروری نہیں، شروع سے ہی پڑھنا ہے. ہاں کوئی اب ٹھیک ہے عمر نکل گئی، احساس نہیں تھا، اب ضمیر ملامت کرتا ہے تو اب شروع کر دے. تو آخری سانس میں بھی علم دین اگر حاصل کرتا ہے تو نفع ہے، نقصان نہیں ہے. علم دین حاصل کرنا یہ عبادت ہے. علم دنیا جو حاصل کیا جاتا ہے یہ کوئی عبادت تو ہے نہیں، یہ عبادت ہے. وہ حدیث سے پاک ہے نا کہ علم دین حاصل کرنا عبادت سے بھی افضل ہے. یہ ہے مطلب. تو اب ایک حدیث پاک کے ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا کہ حضور یہ جو آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں صاحب، ان کا آخری وقت آ گیا ہے. یعنی ان کا وقت جو ہے 1 ساعت رہ گیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بتایا کہ بھئی یہ جبریل پیغام لائے آپ کے لیے، 1 ساعت وقت آیا. بے قرار ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت میں مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. تو وہ صحابی تھے، وہ ماننے والے تھے، وہ لگ گئے علم حاصل کرنے میں اس آخری ساعت میں. تو راوی کا کہنا ہے کہ وہ ساعت جو تھی وہ عصر اور مغرب کے درمیان غالباً تھی، وہ اس طرح کا کچھ ہے اس میں. تو بہرحال لے کے اس آخری لمحے میں بھی انہوں نے علم دین حاصل کیا. تو یوں علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کا تقاضا نہیں. اور یہ ایسا بھی نہیں کہ وہ چونکہ صحابی تھے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اب ان کو احساس ہوا پہلے کچھ نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں. لیکن یہ کہ علم دین کا دریا اتنا وسیع ہے کہ اس کی تہ تک عمریں گزر جائے، سینکڑوں ہزاروں سال گزر جائے، بندہ پہنچ نہیں سکتا. ورنہ کہ علم حاصل کرو میت سے لحد تک، یہ قول ہے نا کسی کا، صوفیہ کرام کا قول ہے کہ بچے کا جو پنگوڑا ہوتا ہے جھولا، تو مہد اس کو بولتے ہیں. تو مہد سے لحد مانے قبر. تو اپنے بچوں یہ سونے کا جو پنگوڑا ہے بچے کا، اس سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. کنز العمال جلد 10 پیج نمبر 162، حدیث شریف نمبر 28843. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا، تو جب وہ فوت ہوگا اسے شہید کا مرتبہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بے شمار صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ جو ظاہر ہوئے ہی ہوں گے ایسے صحابہ کرام، تو بڑی بڑی عمروں میں وہ تو ایمان لائے نا، پھر صحابی کے شرف پایا نا، پہلے وہ اسلام میں نہیں تھے، ایسے تو بے شمار ظاہر ملیں گے۔ تو پھر صحابہ کی اولاد ہوئی تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ شروع سے ہی مسلمان، لیکن ان سے پہلے ان حضرات کا تو اس طرح مطلب یہ کہ تو انہوں نے بڑی عمروں میں علم حاصل کیے۔ ہم میں بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو اب ندامت ہے کہ نہیں کر، تو بالکل بڑی عمر میں لگا۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ تھے 100 سال سے اوپر عمر تھی ان کی، اور ان کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی۔ اپنے کسائی بھائی کے پاس وہ قاعدہ پڑھتے تھے الف با تا ثا قرآن کریم کا، یہ اس پہ رشک آتا تھا، یا بہرحال اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یار میں نے ایسا ایک بوڑھا دیکھا، شاید سنا تھا کہ 100 سے غالباً اوپر کچھ تھے ان کی عمر، بالکل ضعیف تھے۔ تو اس لیے مطلب ہر عمر میں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم وہی حاصل کرے جو ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ رو کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کے اندر ہی یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، بڑے ہونے سے قبل یعنی سردار بننے سے قبل، منصب ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ تو اس کے بعد امام بخاری نے یہی لکھا کہ وبعد ان تسودوا، یعنی کوئی منصب ذمہ داری ملنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں ہی علم حاصل کیا۔ اکثر صحابہ نے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب تو علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا، پہلے تو بڑا مشکل تھا۔ وہ سفر کرتے تھے، پلے سے کھاتے تھے، سفر بھی دشوار گزار۔ اب تو سفر بھی آسان، اور اب تو گھر بیٹھے آن لائن سروسز موجود ہیں۔ دعوت اسلامی نے بھی اس کا بڑا انتظام کیا ہوا ہے، درس نظامی کریں، آپ علم حاصل کریں، فرض علوم حاصل کریں، قرآن کریم سیکھیں۔ اب بہت سارے کورسز ہمارے آن لائن ہو رہے ہیں گھر بیٹھے، آدھے گھنٹے کے عام طور پہ۔ یہ اگر آپ ریگولر تعلیم کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے، تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آن لائن سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم